بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں۔ استقبال ہے دوستو اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں تو یوگی سرکار کی راہ پر چلی گئی ہماچل پردیش کی کانگریس سرکار، ریہڑی پٹری اور دکانداروں کو بورڈ پر لکھنا ہوگا نام، آدیش فالو نہیں کرنے والا پر ہوگی کارروائی۔ چلیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، یہ وعدہ ہے شکر والوں آپ سے۔ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں۔ بھلے ہی شہرتوں کی میں سبھی اونچائیاں چھو لوں، بھلے ہی شہرتوں کی میں سبھی اونچائیاں چھو لوں، بلا کر دیکھ لینا توڑ کر آتا، کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ اور اب یہ مصرے کہ سخت حالات سے نہیں ڈرتے، پڑھ میں رہا ہوں یہ مصرے ہیں کسی اور کے لیے، وہ بول رہا ہے کہ سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے۔ جب بھی مشکلیں آتی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ کوئی خوبصورت دن آنے والا ہے، اس لیے مشکلیں آئی ہیں۔ تو آج مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے شفر والوں، اداس اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی مایوسی آئے گی آپ کے اندر کہیں نہ کہیں اداسی آئے گی، تو ایک خوبصورت صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ ظلم کے حاکموں کو چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں۔ اور یہ جو چار مصرے ہیں اس پر جو اپنی تالیاں روک سکے وہ مجھے روک کے دکھائے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، میرا ایمان بول رہا ہے، میرا یقین بول رہا ہے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ دیکھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں پھر سے
پڑھتا ہوں مجھے پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھا کر کے دعا چاہیے، کیونکہ جس دور میں بول رہا ہوں یہ بولنا بہت مشکل ہے۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جان ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کر رہا ہوں کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا، یا فلاں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا کیا کرو۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جو شخص 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورے طور پر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ فوراً یا کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو عبید اللہ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور سجدہ میں بھی ٹھانگیں مارتا ہے، اس بھوکے شخص کی طرح جو 1-2 کھجوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی، اسی طرح ایسی نماز کسی کام کی نہیں آتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں امت میں ایک بھی خشوع والا نہ ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کسی طرح چوری کر لیتا ہے، ارشاد فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرح دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی قاموں میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ شیطان کا آدمی کی نماز میں سے اچک لینا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اوپر ہی رہ جائے گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ایک صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسی ہی نماز پڑھ کر آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اسی طرح 3 مرتبہ ہوا. ان صاحب نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ مجھے نماز سکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تکبیر کہا کرو. پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تم پڑھ سکو پڑھو. پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو. پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو. پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو. پھر سجدہ سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو. یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو.